نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے اسی طرح نماز پڑھتے، اسی طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا گیا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر آپ روانہ ہوئے، صحابہ کرام بھی تھے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی، اور خاص طور پر ان کا ریفرنس دیا کہ یا اللہ، نبی جب موجود ہوتے ہم نبی سے دعا کرواتے اور تو اپنے نبی کی دعا قبول کر کے بارش بھیج دیتا۔ اب نبی تو نہیں ہے، یعنی نبی کے انتقال کے بعد، تو ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں تاکہ وہ دعا کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اسی طرح کی دعا کی کہ انہوں نے کیا کہ الہی، مصیبت اور بلائیں گناہ کے سبب سے نازل ہوتی ہیں اور توبہ کے بغیر وہ دور نہیں ہوتی۔ اب لوگوں نے تیرے نبی کی جگہ مجھے تیری جناب میں متوجہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، گناہوں سے لبریز ہیں، ہم تیری جناب سے یہ توبہ کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں کہ تو جو ہے ہم پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے ہی حالات ہو گئے کہ انہوں نے اس عجز و انکساری کے ساتھ حضرت عباس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی شرمندہ نہ کر، لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ اس طرح عاجزی سے دعا کی کہ بادل واقعی چھائے، اور اس کے بعد بارش ہوئی گھروں کو واپس جانے سے پہلے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہاتھ الٹا کر کے بھی دعا کر رہے تھے حالات کو بدلنے کے لیے، کہ یہ جو ہے ہتھیلیاں الٹی کر کے یعنی حالات کو بدلنے، جیسے چادر بھی آپ نے تبدیل کی، ایک انداز یہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک انداز یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نیک اور بزرگ آدمی ہے جس کے بارے میں ہمارا ظن غالب ہے کہ شاید وہ متقی ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا، تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا کرے، شاید ہماری دعا کی قبولیت میں دیر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے۔ مگر خود بھی دعا کریں، خود بھی کوشش کریں، ساتھ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے بیچ میں ڈالیں کہ وسیلے کے طور پر، ریکمنڈیشن کے طور پر، تو وہ سب زندگی کے اندر ہے، وفات کے بعد نہیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بقید حیات تھے مدینہ منورہ میں، آپ خود دعا فرماتے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا نہیں کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نبی کے چچا کو ساتھ لے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے گزر چکے تھے، تو وہ حضرت عباس کو لے گئے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا، ایسی شخصیت جو زندہ ہو، جو صاحب تقوی ہو، اگر ان کو آپ دعا کے لیے کہیں تو یہ شرعی لحاظ سے درست اور جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ قبر پر چلے جائیں تو یہ سارا مسئلہ وہاں پر غلط ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان وہاں پھر اس آدمی کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے، آپ دیکھیں حضرت عمر نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں تھی مگر آپ قبر پر نہیں گئے، بلکہ کہاں گئے، حضرت عباس کے پاس، ان کو لے کر آپ باہر نکلے اور پھر جا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کو نہ سمجھنے سے بھی بعض جگہوں پر کافی کنفیوژن ہوا اور بعض جگہوں پر کافی غلط فہمیاں ہوئی، اور یہ غلط فہمیاں عموماً اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگ شرعی جو مسائل ہیں اس کو خود سے غور کرنے یا سمجھنے کی جیسے کوشش کرنی چاہیے، اس طرح سے کوشش نہیں کرتے۔ جیسے میں نے کہا پہلے، نماز استسقاء کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، وقتاً فوقتاً بھی پڑھیں، بارش کو دیکھ کر بھی جیسے کہا گیا اللہم سیبا نافعا، کہ یا اللہ ایسی بارش جو نفع بخش ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو، ایسی بارش ہمیں عطا فرما۔ تو یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کی بھی سنت اور طریقہ رہا ہے۔ شیخ، آپ نے صلاۃ الاستسقاء میں جو وسیلے کے تعلق سے بات کی، تو اس میں آپ نے بتایا کہ کسی میت کے حوالے سے وسیلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ان کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث کو دلیل بنانا صحیح نہیں، کیونکہ یہ حدیث زیادہ سے زیادہ اتنا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد چچا کے وسیلے سے دعا کی گئی، میت کے وسیلے سے دعا کی جائے یا نہ کی جائے اس معاملے میں یہ حدیث خاموش ہے۔
تو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو اس کی ذرا جواب دیں شیخ. دیکھیے بھائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مردوں سے وسیلہ لینا یا نہیں لینا یہ محل نظر ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بات اس میں غور طلب یہ ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا، یہ واقعہ صحابہ کرام کے دوران ہوا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی. سوال یہ ہے کہ اگر نبی کی قبر کے ذریعے سے وسیلہ لینا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی باہر نہیں جاتے، نہ چچا کو تلاش کرتے، بلکہ سیدھے اور وہ وہیں پر چلے جاتے جو وہاں قریب میں موجود تھی، وہاں جا کر وہ دعا کر لیتے. لیکن جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کو لے کر وہاں روانہ ہوئے، تو اس کا مطلب ہے ایسے نہیں کر سکتے تھے. اگر کرنے کی گنجائش ہوتی تو خواہ وہ باہر کیوں جاتے؟ آپ کا کام گھر میں اگر ہو رہا ہے تو آپ باہر کیوں جائیں گے؟ اور اگر آپ کا کام اپنے شہر میں ہو رہا ہے دوسرے شہر میں سفر کر کے کیوں جائیں گے؟ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز کیا تھا، تو اسی طرح سے انہوں نے عمل کیا. تو یہ حدیث بہت قوی اور اسٹرانگ ہے اس مسئلے میں بھی کہ آپ جو ہے زندوں کے ساتھ، وہ بھی صرف تقوی، پرہیزگاری، دعا کی حد تک. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور ہے کہ کوئی اگر کہے کہ یا اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وسیلے کا ایک غلط مطلب بھی یہ ہے کہ شاید کوئی بزرگ یا ولی کا ریکمنڈیشن ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ریکویسٹ کو ٹال نہیں سکے گا. اگر اس تصور سے کریں گے تو وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ مجبور نہیں ہے. چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پابند نہیں ہے کہ وہ کہے تو قبول کر لے. اللہ کی کیا مجبوری ہے؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک سینئر آفیسر کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کر دو تو جونیئر کیا کرتا ہے؟ کرنا پڑتا ہے اس کو. نہیں کرے گا تو سینئر اس کے مخالف ہو جائے گا. تو کیا اللہ سے کوئی سینئر ہے؟ نہیں. یا اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آفیسر اپنے لیول کا جو آفیسر ہے وہ کچھ کام دیتا ہے تو کر دیتا ہے. کیوں؟ آج اس کا کام پڑا، کل میرا بھی پڑ سکتا ہے. اگر میں انکار کروں تو وہ مجھے بھی دیکھ لے گا کل. تو کیا اللہ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی اس کے لیے سفارش کرے اور وہ کہے کہ اچھا میں نہیں دعا قبول کیا تو کل میرے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے یہ، اس لیے مجبوراً؟ ایسا تو نہیں ہے. ان میں سے کوئی سبب بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بھی دعا کرے گا تو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. کب قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا، یہ مکمل اس کا اختیار ہے. نہ اس کے اوپر کسی اور کا اختیار چلتا ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ کو کسی سے کوئی ڈر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی خوف یا لالچ ہے.